بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 7 میں 2 حصے ہیں۔ ابتدائی 6 رکوعات سورہ مائدہ کا اختتامی حصہ، اور اس کے بعد کے جتنے رکوعات ہیں وہ سورۃ الانعام کے ابتدائی آیات اور ابتدائی رکوعات۔ سورۃ المائدہ کا جو حصہ یہاں پر پارہ نمبر 7 میں ہے 6 رکوعات پر مشتمل، اس میں مجموعی طور پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، حبشہ کے عیسائیوں کی مدح اور ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کی گئی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ بڑی نرم طبیعت کے مالک ہیں اور ان کے مزاج میں نرمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہونے کی وجہ سے قرآن کی طرف، کلام الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور یوں ان میں سے بیشتر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس تعریف اور حمد و ثنا کے بعد، تعریف اور مدح سرائی کے بعد، دوسری بات جو ان آیات کریمہ میں سمجھائی گئی ہے وہ حلال اور حرام کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بتلایا گیا ہے ایک ضابطے اور قانون کے تحت کہ یہ ضابطے اور قانون کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کی اندر حلت اور حرمت کو اپنی طرف سے اختیار نہ کرو، یعنی چیزوں کو خود سے حلال اور حرام بنانے کا فیصلہ مت کرو۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حلال سمجھو، جو حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھو۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ قسم کھانے سے اجتناب کرو۔ اگر تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر پورا نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں ایسی قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور پھر قسم کے کفارے کی 4 شقیں بیان کی گئی ہیں: 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن تک روزے رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کر کے شراب، جوئے، بت پانسے کی حرمت کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حرام ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ شیطان اور شیطان کے پجاری چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکیں، اللہ کی یاد سے غافل کریں، لیکن تم نے ان کی پیروی سے اجتناب کرنا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو حالت احرام میں ہوں ان کو ایک مسئلہ سمجھایا کہ حالت احرام میں طریقے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا درست ہے، لیکن خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں سمجھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پاکیزہ چیزیں اور ناپاک چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اور بعد ازاں مشرکین کی طرف سے 4 قسم کے جانوروں کی جو حرمت ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے اپنے ہی بنائے ہوئے فیصلوں کے تناظر میں انہوں نے 4 چیزوں کو یا 4 جانوروں کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین ہی کے متعلق یہ بات بتلائی کہ مشرکین کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے احکامات کی طرف، ان فیصلوں کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس روش اور اس طرز عمل کو، اس طرز زندگی کو اپنائیں گے، اس طریقے زندگی کو اختیار کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے مسائل کو بیان کیا، اور تیسری بات میں نے عرض کیا کہ پہلی بات نصارہ حبشہ کی تعریف، دوسری بات حلال اور حرام کے کچھ مسائل، اب تیسری بات یہاں پر ہے قیامت کا تذکرہ۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے، اور اس میں ایک منظر بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے سوال کریں گے کہ جب آپ نے میرا پیغام توحید لوگوں تک پہنچایا تو اس وقت لوگوں کا رسپانس، لوگوں کا جواب کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال اور جواب کو وہاں پر تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان دونوں بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔
بہت ساری نعمتیں ہیں جن میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات یہاں پر ذکر ہوئے، لیکن ایک خاص قسم کی نعمت جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ ہے وہ دسترخوان جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی دسترخوان یعنی المائدہ رکھا گیا۔ اس خاص معجزے کا اور اس خاص نعمت کا اور اس خاص خصوصی جو اللہ کی طرف سے ایک علامت تھی اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قیامت والے دن ہونے والے سوال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو خود سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو جواباً عیسیٰ علیہ السلام اس کی بالکل نفی فرمائیں گے کہ یا اللہ، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، جب تک میں ان میں تھا، جب تک میں ان کے درمیان میں تھا تو میں تو ان کو توحید کے راستے پہ چلاتا رہا، اور جب میں ان کے درمیان سے اٹھا لیا گیا تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا ہے۔ یہ سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام میں بھی مجموعی طور پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، توحید کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور توحید کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز یہاں پر اختیار کیے ہیں۔ مثلا بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیے ہیں معبودان باطلہ کے حوالے سے، ان کے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی قدرت ہے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، اور خدا عاجز نہیں ہوتا، بے بس نہیں ہوتا، لہذا انہیں معبود سمجھنا چھوڑ دو۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے سوال و جواب کے بجائے ان کو توجہ دلائی ہے کہ مظاہر قدرت کو ہی دیکھ لو، آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں پر، دریاؤں میں، خشکی میں، مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان پر نگاہ ڈالو، تمہیں پتہ چلے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ یہ کچھ نہیں بنا پا سکتے، یہ نہیں بنا سکتے، یہ بنانے والی ذات کوئی اور ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات مشرکین کے سامنے ان کے بتوں کی عاجزی کو اور ان کی ذلت اور ان کی مسکنت کو بیان کیا ہے، اور اس ضمن میں یا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر کے کیسے آسمان میں نمودار ہونے والے ستاروں، چاند اور پھر اگلے دن سورج کے بابت پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے، کیا یہ طلوع ہونے والا چمکتا دمکتا سورج خدا ہو سکتا ہے؟ پھر ان کے غروب ہونے کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو زوال ہے اور زوال والا خدا نہیں ہو سکتا۔ الہ کو زوال نہیں ہو سکتا، الہ کے لیے عیب نہیں ہوتا، الہ بے عیب ہوتا ہے، جو ہے اس میں نقص نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصہ ابراہیم کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر جو بیان ہوا وہ ہے مسئلہ رسالت۔ مسئلہ رسالت کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی رسالت کو بیان کیا، اور اس ضمن میں چند انبیاء علیہ التسلیمات کا نام لے کر کے یہ بات ذکر کی کہ یہ رسول ہماری طرف سے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام اور ان کی دعوت اور ان کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو، یعنی یہ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ ہیں کہ وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستے گئے۔ تیسرا اور آخری مسئلہ اس پارے کے اندر وہ ہے قیامت کا مسئلہ۔ قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان سے عذاب کا ٹل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ اس کے اوپر سے عذاب کو ٹال دے۔ نمبر 2، قیامت والے دن مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اور پرستش کرتے تھے، لاؤ انہیں اور آ کر ان سے کہو کہ وہ ہمیں چھڑوا دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اہل جہنم تمنا کا اظہار کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمیں پھر سے لٹا دیا جاتا تو ہم نیک بن کر کے، اچھے بن کر کے، صالح بن کر کے آئیں اور قرآن کو نہ جھٹلائیں، نبیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایک اچھے اور پکے مومن بن کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے آخر میں امت مسلمہ کو ایک خاص قسم کا پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ کے پوجنے والے لوگ اپنے معبودان سے بڑا عشق کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو ان کی برائیاں تو بتانی ہیں، ان کو ان کے عیوب اور نقائص تو بتانے ہیں، لیکن ان کے معبودان باطلہ کو گالیاں نہیں دینی، ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کے باطل معبودوں کو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے اور برحق الہ اور معبود کو برا بھلا کہے اور گالیاں دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔